السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج ہم جانیں گے کہ دعائے مغفرت کا مستحق کون ہے۔ اس سلسلے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعہم اللہ فیہ، رواہ مسلم، 948 نمبر حدیث۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بھی مسلمان انسان وفات پا جائے اور اس کی نماز جنازہ میں ایسے 40 افراد شریک ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما لیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دعائے مغفرت کا مستحق صرف اور صرف مومن ہے، چاہے وہ زندہ ہوں یا کہ مردہ۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دعائے مغفرت اگر نماز جنازہ کے دوران کی جائے تو اس کا فائدہ میت کو اسی صورت میں پہنچے گا جب میت مسلمان ہو اور دعا کرنے والے، نماز جنازہ پڑھنے والے بھی مسلمان ہوں، موحد ہوں۔ گویا دعائے مغفرت کے مستحق وہی ہوں گے جو مسلمان ہوگا اور جن کے لیے مسلمان ہی دعا کریں گے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دعائے مغفرت اگر کسی کافر اور مشرک میت کے لیے کی جائے تو دعا میں زیادتی ہے اور حد سے تجاوز ہے، اس سے قرآن و حدیث میں منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعائے مغفرت کا مستحق بنائے، ہم میں سے جو زندہ ہیں انہیں بھی اور جو وفات پا چکے ہیں انہیں بھی دعائے مغفرت کا مستحق بنائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں عذاب نار سے بچا کر جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔